وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، مدنی سورت ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دین کی انقلابی جد و جہد جس کے حوالے سے سورۃ الحدید میں بھی تذکرہ آیا، اس کے حوالے سے دو ہی گروہ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے، یعنی حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، وہ لوگ جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان دو گروہوں کا ذکر انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں ظہار کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا تھا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور کفار کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک صحابیاں تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ بڑھاپے میں ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، اس کو ظہار کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے جس کو یہاں قرآن نے ڈسکس کیا کہ وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں کہاں لے کے جاؤں ان کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کہتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک وہ ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے دین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل بیان کیا جا رہا ہے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ مراد ہے کہ تعلق قائم کرو، لٹکتا مت چھوڑ دو اپنی بیوی کو، لیکن اس کے لیے اب ایک تھوڑی سی سزا مقرر کی گئی تاکہ لوگ احتیاط کریں اس معاملے میں۔ تو فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو کوئی یہ غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ مراد یہ کہ اب یہ جو اللہ نے اس کا حل بتایا ہے اور اس میں ایک جرمانہ گویا مقرر کیا ہے، اس کو ادا کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو کہ غلطی ہوئی تھی اور مومن سے روا نہیں کہ وہ غلطیاں کرے، تو اب اپنی اس توبہ کے ذریعے سے ایمان بھی واقعتاً حقیقی حاصل کرو اور نیک عمل کی کوشش کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ حزب الشیطان کا ذکر ہے، شیطان کی پارٹی
یہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے گروہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حزب الشیطان کے حوالے سے، ایک ظاہری طور پر سامنے آتے جیسے کہ ابو جہل وغیرہ کا معاملہ تھا، اور ایک پوشیدہ طور پر سامنے آتے ہیں یعنی منافقین۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ظاہری حزب الشیطان کا جو کھلے عام آ کر اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقینا ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفر کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا، زندگی عطا فرمائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں وہ بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔ بندہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے لیکن اللہ ایک ایک قول سے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حزب الشیطان جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں یعنی منافقین، ان کے حوالے سے گفتگو ہے، اور مجلسی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ پانچ میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کنتم، اور نہ اس سے کوئی کم ہوتے ہیں یا زیادہ مگر جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا کوئی قول اور عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اللہ انہیں بتائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ منافقین کے حوالے سے براہ راست گفتگو آ رہی ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اجتماعیت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہیں، یہ الگ ہو کر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفسیاتی طور پر صحابہ کرام پر اثر ڈالیں کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 114 میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ اور سرکشی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں باہم سرگوشی کرتے ہیں، ان کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سلام کہنا نہیں سکھایا۔ اللہ نے دعائیہ کلمات عطا فرمائے سلام کے، بہترین الفاظ ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں کہتے۔ یہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے، جس کے معنی کہ آپ کو موت آئے، معاذ اللہ۔ اس پر منع کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی جرت بھی کر رہے ہیں اب پہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہی نہیں آتا ہم پر۔ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر، سو وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ اور سرکشی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرو۔ تنہائی میں کسی سے کوئی بات کرنی ہے علیحدگی میں تو اس کو نیکی کی دعوت دو، اس کو صدقہ خیرات کرنے کی دعوت دو، اس کو بھلائی کے کام کرنے کی دعوت دو۔ اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو انڈیویجولی اس کو لے جا کر اس کو سمجھاؤ، یہ تو پسندیدہ ہے کہ یہ سرگوشیاں کرنا جائز۔ لیکن یہ جو منافقین کر رہے ہیں کہ جماعت بیٹھی ہوئی صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ علیحدہ ہو کے الگ باتیں کر رہے ہیں، یہ اجتماعیت کو خراب کرنے والی بھی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بھی شے ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوی من الشیطان، بے شک یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے،
لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر یہ اہل ایمان اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ان کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافسحوا، تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں موجود ہو اور کوئی اور ساتھی بھی آ جائے تو اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 کوئی کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور نمبر 2 جو تمہارا بھائی آیا ہے اس کے لیے کچھ کشادگی پیدا کر دو تاکہ اس کو بھی جو بھی واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ فافسحوا، تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اب محفل ختم ہو گئی ہے، اب جانے کا وقت ہے، فانشزوا، تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یعنی محفل مکمل ہو گئی، اب سب لوگ چلے جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی منافقین میں سے، ذرا ہم علیحدگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر لیں اپنی شان کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم تو ان سے علیحدگی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں وقت بھی دیا کرتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ محفل ختم ہو گئی، اٹھ کر چلے جائیے۔ جو بھی صاحب علم آدمی ہے، جو بھی کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا آدمی ہے، کوئی جو بھی مسلمانوں کا ذمہ دار آدمی ہے، اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تنہائی میں بات کرو، علیحدگی میں، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی اس سرگوشی سے پہلے کو صدقہ دو۔ اب یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا دیا، اس سے کہ یہ منافقین بہت پریشان کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب قرآن نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس کو بھی علیحدگی میں بات کرنی ہے وہ صدقہ پیش کرے۔ اب منافقین باز آ گئے اس سے، کیونکہ مال تو عزیز تھا، وہ کیسے مال پیش کر سکتے تھے؟ تو یہ ایک حکم تھا عارضی طور پر۔ اگلی آیت میں ذکر آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ سونا صدقہ کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تھی۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، استطاعت نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیت نے بتا دیا کہ پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، مال تمہیں بڑا محبوب ہے؟ فإذ لم تفعلوا، بس جب تم یہ نہ کر سکو، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نفاق کو چھوڑو، آؤ آگے بڑھو، دین کی دعوت میں شرکت کرو، دین کی جد و جہد میں شرکت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، اس میں کچھ ذکر منافقین کا ہے اور کفار کا بھی ہے، اور پھر حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی، ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ یہودیوں سے دوستیاں اختیار کرتے تھے جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت 61 میں یہ تفصیل آ چکی ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں مسلمانوں نہ ان میں سے ہیں، منافقین نہ تمہارے ساتھ سچے ہیں نہ یہود کے ساتھ، ان کو تو دنیا عزیز ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں جبکہ وہ